نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بعد از حمد و صلات معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی میری مائیں بہنیں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے 30ویں پاری کی جو سورہ کریم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ عصر. یہ وہ سورہ ہے، اس سورہ کریم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو سلام کرنے کے بعد وہ یہ سورت پڑھ کر دوسروں کو سناتے تھے. سبحان اللہ. بھئی جیسے ہی سلام کیا، سلام کرنے کے بعد یہ سورت پڑھی. اور یہ سورت پڑھتے کیوں تھے کہ رب تعالیٰ کا جو فرمان تھا، جو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے، سبق یاد رکھنے کے لیے کہ جو رب نے ہمیں سبق دیا ہے وہ ہم کہیں بھول نہ جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. رب تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر رب تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے. اچھا، پہلے تو عصر کی قسم کھائی زمانے کی. زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے. زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. اور پھر ماضی اور مستقبل کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ماضی قریب اور ایک ماضی بعید. اور مستقبل کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مستقبل قریب اور ایک مستقبل بعید. لیکن حال ہی ہے، حال جیسے گزرتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے، اور آنے والا جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مستقبل. ہر آنے والا لمحہ مستقبل بن کر مستقبل ہے، حال میں آتا ہے اور ماضی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم، زمانہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا ہو یا وہ آج کا ہو. رب نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں. رب تعالیٰ نے بعض مقامات پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. لیکن یہاں پر رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو نہیں مخاطب فرمایا، بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اور پھر فرمایا اگلی آیت میں الا الذین، مگر وہ لوگ. کون سے لوگ؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کا اعلان کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے رہے. رب نے فرمایا جس میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں وہ تو کامیاب ہے، لیکن اگر کسی میں یہ 4 صفتیں نہ پائی جائیں تو وہ انسان سراسر خسارے میں ہے. 4 صفتیں بتائی گئی ہیں سورہ کریم کے اندر. ایک ایمان بھی ہونا چاہیے، دوسرا نیک اعمال بھی کرو، اور دوسرا حق کا اعلان بھی کرو. کیا کرو؟ حق کا اعلان کرو. حق کا اعلان کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا. جب آزمائشوں سے گزرو تو پھر کیا کرو؟ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو کہ اب یہ آزمائشیں آئی ہیں، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
آج ہمارا تو یہ حال ہے نا، ہمیں بس صرف اپنی فکر پڑی ہے کہ بس میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی جائیں پہاڑ میں، بس میرا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو صرف اپنی ذات کی فکر ہے نا، یہ فکر قرآن کی سوچ، قرآن کے پیغام اور نص قرآنی کے خلاف ہے۔ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ حق بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی ایسی تھی جس کے اندر 3-4 بڑے پرہیزگار، نیک، متقی، صالح اللہ کے بندے رہتے تھے۔ وہ 4 نیک بندے تھے، باقی ساری بستی گناہ کیا کرتی تھی۔ رب تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر اس ساری بستی کو تباہ کر دو۔ جبریل امین کہنے لگے، یا اللہ اس میں تیرے 4 نیک بندے بھی ہیں، بڑے حاجی ہیں، صوفی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے ان کو برباد کرنا، سب سے پہلے ان کو برباد، ان نیک لوگوں کو برباد کرنا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی 2 صفتیں تو پیدا کی، آمنو اور وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ 2 صفتیں تو پیدا کی، لیکن اگلی 2 صفتوں کو وہ بھول بیٹھے۔ کون سی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ انہوں نے حق کا اعلان نہیں کیا، میری نافرمانی ہوتی رہی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے حق کا اعلان نہیں کیا اور دوسروں لوگوں کو صبر کی تلقین نہیں کی، لہذا پوری کی پوری بستی کو برباد کر دیا۔ 2 صفتیں نہ ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے پوری بستی کو برباد کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری اپنی ذات، ہمارا ہر کام سیدھا ہونا چاہیے۔ ارے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت لوگوں کی بھلائی کے لیے آئی ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، امت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بس سب سے پہلے ہمارا بس وطن ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، کہ تمہاری جو طاقت ہے، تمہارا جو دیس ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن علامہ اقبال اس ٹائم فرما گئے کہ گفتار سیاست میں، کہ سیاست کی زبان میں وطن کا نام اور ہی کچھ ہے، کہ صرف مار دھاڑ لوٹ یہی بنا رکھا ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد مبارکہ ہیں، ان کی روشنی میں وطن کی تشریح کچھ اور ہی ہے۔ سب سے پہلے وطن نہیں، علامہ اقبال نے فرمایا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ کس سے ہے قوم؟ کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پٹھان، پنجابی، سرحدی، بلوچی ہونے سے؟ نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے۔ لیبیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، برما نکل گیا، کشمیر، شام لٹ گیا، فلسطین، مسجد اقصیٰ، ابھی رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو سارے کے سارے لوگ شروع ہو جائیں گے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے اور کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، اور حرم پاک میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ حضرت حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، پڑھو نا کنز العمال کھولو، پڑھو مسند امام احمد بن حنبل کو، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد اقصیٰ میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھی اس کو 25,000 کا ثواب، جس نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی اس کو 50,000 کا ثواب، اور جس نے حرم پاک میں ایک نماز پڑھی اس کو 1,00,000 کا ثواب۔ حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ جس کی طرف میرے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال منہ کر کے نماز پڑھی ہے، قبلہ اول جس کی طرف 15 سال، 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ آج ہم اسی مسجد اقصیٰ کو بھول بیٹھے، یہودیوں کے قبضے میں ہے، اذان نہیں دی جاتی، جمعہ نہیں پڑھا جاتا، نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی، مسلمان
رفتہ رفتہ تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ ہم یہ کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم سلامت ہیں، دوسروں کا ہوتا ہے تو ہونے دو، ہمارا ان کے ساتھ کیا لینا دینا۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بھی کوئی خطیب ہے؟ مسجد نبوی کے اندر کا خطیب امام علی مقام، ان سے بڑا کوئی سجادہ گاہ، کوئی صاحبزادہ ان سے بڑا کوئی ہو؟ لوگ دور دراز سے آتے تھے مسجد نبوی میں، حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ تو جب مشکل وقت پڑا نا دمشق میں، شام لٹ رہا تھا، تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا، میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں، مدینے کی ریاست، مدینے کی حکومت میرے پاس ہے، وہاں پر اگر یزید ہے ظلم و زیادتی کرتا ہے تو کرتا رہے۔ نہیں، امام حسین نکلے اور جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ امام علی مقام وہاں پہ رکے نہیں، میدان میں نکل کھڑے ہوئے۔ کس کے خلاف نکلے؟ یزید کے خلاف، جو شرابی تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا شرابی ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا، اسلام کی حکومت کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی، اسلام کی حکومت جو رنڈیاں نچائے، ناچ گانا سنے دیکھے، اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہو گئے تھے، ایم این اے، ایم پی اے، چودھری سردار جٹ، ان کا وہ چل کر ہمارے گھر آ گیا تھا، مجبور ہو گئے تھے ووٹ دینے کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ وہ کرتا کیا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، ناچ گانے بھی دیکھتا ہے، ووٹیں دے کر ان کو منتخب کرتے ہو۔ امام علی مقام نے ووٹ نہیں دیا یزید کے حق میں، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور آپ لوگ مجبور ہو گئے تھے تو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرا وطن مدینہ ہے، لیکن رسول کریم کا دین پہلے، وطن بعد میں۔ کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان، اور کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی، حضور نے فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے تکلیف نہیں پہنچتی، وہ گنبد خضرا میں مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، لیبیا میں، ان ممالک کے اندر ہماری معصوم ماؤں بہنوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہ ذبح کیا جا رہا ہے، کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ 56 اسلامی ممالک ہیں اور سب سے زیادہ قوت والا ملک کون سا ہے؟ ہمارا پاکستان۔ اگر یہاں سے آواز بلند نہیں ہوگی تو کیا باقی ملک بولیں گے؟ ہمیں اپنے مسلمانوں کا احساس ہی نہیں رہا، ہم صرف اپنا سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں دوسروں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کافروں کا ایک بندہ کچھ عرصہ پہلے ریمنڈ ڈیوس یہاں آیا تھا، اس نے لاہور میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ان یہودیوں کو اپنے بندے کی اتنی فکر تھی کہ راتوں رات لے گئے، اور وہ آسیہ ملونہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، رہتی بھی پاکستان کی تھی، نیشنلٹی بھی پاکستان کی، اس کو یہاں سے لے گئے، اپنے ملک میں لے گئے۔ اور ہماری اور آپ کی بہن آفیہ صدیقیہ جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی جرم بھی نہیں کیا، وہ ابھی تک یہودیوں کی قید میں پڑی ہے۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم نے صرف اپنی ذات کو سوچ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ خدارہ باہر آؤ، چودھری، سردار، جٹ، نواب، یہ بن کر جینا چھوڑ دو، مسلمان بن کر جینا سیکھو۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ ایک علاقہ تھا قبرص کا، وہ جب مسلمانوں نے فتح کیا تو سب مسلمان نعرے لگا رہے تھے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کونے میں بیٹھے زاروں کو تار رو رہے تھے، فتح کے نعرے لگ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ پوچھا ابو ذر غفاری آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو علاقے والے تھے یہ ایک عرصہ سے اس علاقے کے اوپر قابض تھے، رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان سے یہ علاقہ چھن گیا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں ہم سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور ہم سے بھی ہمارے علاقے چھن نہ جائیں۔ تو آج دیکھیں شام، لیبیا، عراق، مصر، افغانستان یہ ہم سے چھن گئے۔ ارے کافر باری باری کر کے تمہاری باریاں لگا رہا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچو، نہیں تو یہ علاقے جو ہیں یہ چھن جائیں گے۔ جب بدر کا معرکہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا فرماتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور کہا کہ اے اللہ میں یہ 313 تھے، کل کمائی میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اگر یہ بھی نہ رہے تو کل تیرا نام لینے والا کون بچے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور میں دیکھ رہا تھا کہ صبح کے وقت حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا
کہ میں دیکھ دیکھ کر تھک گیا لیکن حضور سجدہ کر کر کے نہ تھکے، تو میں نے جا کر سجدے کی حالت میں حضور سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھیے، باہر رب تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرما دیا ہے۔ دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے، لیکن ہم دعا کی طرف بھی نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اسے خالی نہ لٹانا۔ گناہگار بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب کی عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو خالی لٹاؤں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی جنگ لڑ رہی تھی، کفر نے للکارا کہ آؤ کوئی ہے میدان میں، آؤ ہمارے مقابلے کے لیے، تو سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، راستے میں دریا آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اے اللہ پاک اللہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو راستہ دے سکتا ہے تو ہم تو تیرے محبوب کے ہیں ہی فرما بردار غلام، ہمیں بھی تو راستہ دے۔ سمندر نے راستہ بھی دے دیا، سعد بن ابی وقاص اپنے لشکر کو لے کر باہر آ گئے اور جب آگے پہنچے تو آپ نے دعا کی، کیا کی؟ شاید منظر کشی کی ہے کہ کی گر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت، کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ تو آپ نے جب یہ دعا فرمائی، حضور نے فرمایا کہ جو دعا ہے دعا وہ کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار کون سا ہے؟ دعا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ غیبی مدد نازل فرما دیتا ہے، یہ ہمارا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ لیکن ہم دعا بھی 4 گھنٹے کی محفل ہو ہم بیٹھے رہتے ہیں، جب دعا ہوتی ہے تو پھر بس دعا مختصر ہونی چاہیے۔ محفل کیسی ہوئی تھی؟ محفل تو بڑی اچھی تھی، بس آخر میں پیر صاحب نے دعا بڑی لمبی کر دی۔ مطلب ہم دعا سے اتارے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مانگا کرو اجتماعی بھی اور تنہائی میں بھی رات کو، کیونکہ یہ مومن کا کیا ہے؟ اصلی ہتھیار ہے۔ سعد بن ابی وقاص جب سمندر سے پار چڑھ گئے تو پوچھا کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ایک نے کہا کہ میرا پیالہ رہ گیا، تو سعد بن ابی وقاص نے سمندر سے کہا اے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کرتا، تو ایک لہر آئی تو وہ پیالہ بھی واپس کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر ملی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا بہت زیادہ تعداد میں جنگی ساز و سامان لے کر آ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بزرگ تھے ان سے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر، وہی مسجد اقصیٰ جو آج یہودیوں کی قبر، اسی مسجد اقصیٰ کے اندر صلاح الدین ایوبی نے ایک بزرگ سے کہا کہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، عیسائیوں کا ایک بیڑا بہت زیادہ تعداد میں جنگی ساز و سامان لے کر آ رہا ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، آپ ہی ہمارے لیے کوئی دعا کریں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسجد اقصیٰ میں تھا اور صلاح الدین ایوبی بھی مسجد میں تھا، میں ایک کونے میں بیٹھا دعائیں کر رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی ایک کونے میں سجدے میں گر گئے، رب تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، رب تعالیٰ سے رو رو کر صلاح الدین ایوبی دعائیں کر رہے تھے۔ تو صبح فجر سے پہلے ایک شخص آیا، اس نے خبر دی کہ مبارک ہو کہ وہ جو بیڑا عیسائیوں کا جنگی ساز و سامان لے کر آ رہا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ وہ سمندر میں غرق نہیں ہوا، وہ صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے۔ لیکن اب ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہم دعا سے بھی آئے، ہم دعا کی طرف بھی نہیں آتے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا جو پیغام ہے عام کرنے اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ بھئی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، بس نہیں، دوسرے مسلمانوں کو سوچیں۔ اور جس نے کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف دی اس نے کیا کیا؟ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ کون سی؟ آپ ایمان والے ہیں تو عمل صالح کریں، عمل صالح کر لیا ہے تو حق بات کا اعلان کریں، حق بات کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ صبر کی بھی نصیحت کریں۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا ہمسایہ ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہمارا گھر ہے، بس ہم تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں
یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لگے رہے، نہیں وہ حق پر نہیں ہے، بولو، تمہارے ہمسائے میں زیادتی ہو رہی ہے، حق پر نہیں ہے تو بولو، چپ نہ رہو۔ چپ رہو گے تو یہ رب تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر صفات فرمائی، ان صفات میں سے اگر 2 صفات بھی نہیں تھی پوری بستی برباد ہوگی۔ ہم لوگ کہتے ہیں بس بھئی ان کا اپنا گھر کا معاملہ ہے، ہم کیوں بولیں؟ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ جہاں حق دیکھو کہ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ حق کا اعلان کرو۔ رب نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کہیں زیادتی ہوئی تو حق بات بولو گے یا کہو گے بس ٹھیک ہے یار ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ان کا اپنا گھریلو معاملہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔